سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرنے لگے. آپ کے صحابی سیدنا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کو کوڑے سے مار رہے ہیں، مارتے ہی جا رہے ہیں. سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے کھڑے ہو کر آواز ماری، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شدت غضب کی وجہ سے میں حضور کی بات کو سن نہ سکا، میں نے توجہ ہی نہیں کی حضور کی بات کی طرف. یہاں بھی آپ اپنے ایمان کا اظہار کیجئے. بلانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سننے والے کون ہیں؟ صحابی رسول. ساری کائنات کے ولی ایک اللہ کے پیغمبر کے یار اور صحابی پر قربان ہوں. ساری کائنات کے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے کہ نہیں جی؟ ساری کائنات کے ولی مل کر کسی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بارہا ہزارہا مرتبہ اس چہرے کو دیکھا ہے جس چہرے کی قسمیں خود رب العالمین نے اٹھائی ہیں. اس چہرے کو دیکھا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، اللہ اسے کبھی جہنم کی آگ میں جلنے نہیں دیں گے. اور یوں نہیں، صرف مجھے دیکھنے والے کو نہیں، جس نے اسے دیکھا، جس کی نگاہوں نے مجھے دیکھا، جس نے میرے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اسے بھی اللہ جہنم کی آگ میں جلنے نہ دے گا. مجھے دیکھے یا میرے صحابی کو دیکھے اور پھر جہنم میں جل جائے، یہ آنکھیں اللہ نے جہنم میں جلنے کے لیے نہیں بنائیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں سارے کائنات کے ولی اکٹھے کریں ہیں، کسی صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے. بلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے بلایا جا رہا ہے سیدنا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سن نہیں پا رہے، زندہ موجود ہیں، صرف کیفیت غصے کی ہے، سن نہیں پا رہے. تو اللہ نے اس بات پر مہر لگائی، ہر ایک جگہ سے ہر ایک کی پکار، ہر ایک کی دعا، ہر ایک کی سوز، ہر ایک کی التجا، ہر وقت ہر لمحہ سننے والا اگر کوئی ہے تو صرف کون ہے؟ صرف کون ہے؟ اعلم ابا مسعود، سن ابن مسعود، اے ابن مسعود سن ذرا میری بات. ابن مسعود، تو جس غلام پر قادر ہے اور اسے تو کوڑوں سے مار رہا ہے، یاد رکھ لے اس غلام سے زیادہ تیرا اللہ تجھ پر قادر ہے. اتنا تو اس غلام پر قادر نہیں جتنا اللہ تجھ پر قادر ہے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جو میں نے نگاہیں اٹھائیں فَإِذَنْ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. مارتے مارتے
جب آواز کانوں میں پڑی، چہرہ گھمایا، نگاہیں جو اٹھی تو حضور کا چہرہ سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، انہو حر لوجہ اللہ تعالی، اللہ کے محبوب پیغمبر، میں اسے اللہ کے نام پر اس کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسے آزادی نہ دیتا تو پھر اس کی وجہ سے تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑتا، جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی جو تو غصے میں اپنی کیفیت پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ تو اہل جنت کی اللہ نے دوسری نشانی ذکر کی، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے پر قابو پانے والے ہیں، پی جانے والے ہیں اپنے غصے کو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کون ہے جو تمہاری نگاہوں میں بڑا پہلوان ہو؟ کون ہے تمہاری نگاہوں میں بڑا مضبوط ترین آدمی؟ کون ہے تمہاری نگاہوں میں بڑا طاقتور آدمی؟ صحابہ کرام نے مختلف جواب دیے، یا رسول اللہ وہ پہلوان ہے جو اکھاڑے میں بچھاڑ بچھاڑ کے اپنے مقابل پہلوانوں کو گرائے، کمر لگا دے ان کی، طاقت میں اس کا کوئی مقابلہ نہ ہو، اکیلا 10 بندوں کا مقابلہ کرے، وہ پہلوان ہے، وہ طاقتور ہے۔ جیسے ہماری نگاہوں میں وہ طاقتور ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکے، جس کے بازوؤں میں اللہ نے قوت دے رکھی ہو، جس کے بازو بڑے توانا اور مضبوط ہوں، قدموں کے سہارے پہ جو کھڑا رہتا ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ پہلوان ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، اکیلا 10 آدمیوں سے ٹکرا جایا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیس الشدید بسرعۃ، وہ بندہ پہلوان اور طاقتور اور مضبوط نہیں جو اپنے دشمنوں کو پچھاڑ ڈالے، زمین پر گرا ڈالے، طاقت میں اور بازوؤں میں بڑی قوت رکھتا ہو، نہیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں اور مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ بندہ پہلوان اور طاقتور ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پالے، جو اپنے غصے کو قابو کرے۔ ظفر اسے ہرگز آدمی نہ جانیے گا، چاہے کتنا ہو با وفا و با زکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ہاں جی، عیاشی آ جائے، جی ماحول بن جائے خوشی کا تو انسان بھول جائے کس نے خوشی دی ہے، ماحول بن جائے خوشی کا تو انسان بھول جائے جس زمین پر کھڑے ہو کر میں اس کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، جس زمین پر کھڑے ہو کر میں اس کی حکم عدولیاں کر رہا ہوں، کل کسی نے میرا ساتھ نہیں دینا، اسی زمین نے مجھے پناہ دینی ہے، اسی زمین میں نے جانا ہے۔ اور یہ زمین کا ذرہ ذرہ کیا کرے گا تو جب یہ ذرہ ذرہ تیرے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو گیا؟ اللہ کے دربار میں اٹھ کھڑا ہوا اور زمین کے ذرے ذرے نے تیرے خلاف گواہی دی، چپا چپا جہاں تو نے اس کی نافرمانیاں کی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں تو یہ جو آج ہم بڑا بول رہے ہیں نا جی، زبان بڑی بولتی ہے، قیامت کو تو یہ بند ہو جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ نے منہ پر تو لگا دینی ہے قدغن اور پابندی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ،
پکڑنے والے ہاتھ بولیں گے اللہ غصے کی حالت میں یہ فلاں کے گریبان پہ جا پڑا، اللہ اس نے فلاں جگہ پہ چوری کی، اللہ فلاں کے گالوں کو رنگین کر دیا، اللہ اس کا ہاتھ فلاں پر بھی اٹھا، فلاں پر بھی اٹھا۔ یہ ہاتھ خود بولیں گے اللہ جن ہاتھوں کو تو نے اپنے سامنے اٹھانے کے لیے پیدا کیا تھا غیروں کے سامنے اٹھنے لگ گئے، یہ خود بولیں گے تکلمنا ایدیہم، ہم ہاتھوں کو بولنے کی قوت دیں گے، زبان چپ رہے گی، ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاں جی قدم بولنے لگ جائیں گے۔ اٹھنے کی تو سکت ہی نہ رہے گی، اٹھنے کی تو طاقت ہی نہ رہے گی، قدم بولنا شروع ہو جائیں گے، اللہ فلاں جگہ پر مجھے لے گیا، مجھ سے فلاں جگہ پر چل کے اس نے یہ کام کیا۔ ارد گرد ذرا نگاہیں دوڑائیے، ہم سے کتنے طاقتور اسی زمین کی پناہ میں چلے گئے، اور ہم نے بھی انشاءاللہ اسی میں جا کر دفن ہونا ہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ یہ زمین کا ذرہ ذرہ کل قیامت کے دن ہماری حمایت میں کھڑا ہو جائے، مخالفت میں نہ کھڑا ہو۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے، اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے۔ یاد رکھیے پھر خدا کی قسم، یاد رکھ لیجئے ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جب خوشی مل جائے تو اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ ہاں جی پھر بندہ کہے کہ نہیں جی اکو تے پھر آئے، ایک ہی تو ہمارا بیٹا ہے، ہاں جی ایک ہی تو ہماری شادی ہے، اس پر بھی ہم یہ نہ کریں تو ہم کیا کریں۔ میں کسی کے خلاف نہیں، صرف اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کوئی میرا بھائی جو بیٹھا ہے وہ اپنے دل پر بالکل نہ لے، میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کسی پر واللہ العظیم مسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوں، کسی کی ذات کو بنیاد بنا کر میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا، کسی کی ذات کو سامنے رکھ کر نہیں، صرف اپنے امام ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ خدا را ان آنکھوں کے بند ہونے کا کوئی پتہ نہیں ہے، میرا اگلا سانس آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن کاش کوئی ایسا عمل تو ہم کر جائیں جس سے وہ رب راضی ہو جائے اور اس کے سامنے ہم کھڑے ہونے کے قابل ہوں۔ تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یا ہمیں اللہ کو ساری زندگی ناراض ہی رکھنا ہے اپنے سے؟ کبھی تو کوشش کر دیکھیں، ایسا کام بھی کر لیں کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں۔ گھنٹے کی 2 گھنٹے کی اس نافرمانی میں ہم نے اپنی 60 سالہ 70 سالہ 30 سالہ 50 سالہ ساری زندگی کو تباہ کر دینا ہے، صرف گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ کتنی دیر ہوتے ہیں ناچ گانے؟ کتنی دیر ہم ڈھول کتاب پہ ناچ سکتے ہیں یا ناچتے ہوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی وہی تیرا رب تجھے اندھا کر دے، انہی نگاہوں کے سامنے، انہی پر پیسہ لٹاتے ہوئے تیرا ہاتھ یوں جائے اور پھر واپس ہی نہ پلٹ سکے۔ مجھے بتا تو کس ہاتھ سے، کس منہ سے، کیسے تو کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو خدا را اپنے آپ کی حفاظت کیجئے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مومن اہل جنت وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ مومن کو غصہ نہیں آتا، ہاں غیر شرعی کام پر مومن کو بہت غصہ آتا ہے، بہت شدید غصہ آتا ہے، ہاں لیکن مومن اپنی ذات کے معاملے میں اپنے غصے پر قابو پا لینے والا ہے، وہ غصے کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتا، شرعی امور کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو 2 نشانیاں میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ میں ایک نشانی ذکر کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی کی حالت ہو غم کی حالت ہو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، غیر شرعی اموروں پر خرچ نہیں کرتے۔ اور دوسرا جب کوئی ایسی تکلیف اور مصیبت اور دکھ آ پڑے نا اور غصے کی کیفیت بن جائے تو مومن اپنے غصے پر قابو پا لینے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ تیسری نشانی اہل جنت کی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک